تمام حاضرین نو ناچیز دی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر ضرورت محسوس کردیاں جس موضوع اتے کلام کرانگا اس دا عنوان ایمان دی ضروری پہچان۔ اس عنوان دے تحت جو کچھ بیان کرنا ہے اس دا خلاصہ پہلے سماعت فرما لو۔ ایمان دی ضروری قطعی یقینی پہچان اللہ پاک دے قرآن نے جڑی دسی وہ ہے جھگڑے دے اندر، لڑائی اور جھگڑے دے اندر اللہ رسول دے فیصلے اور شریعت وال رجوع کرنا، انہوں مننا۔ اللہ تعالی قرآن حکیم دے اندر اسے نو مومن ہون واسطے شرط قرار دیتا ہے کہ جھگڑا ہوئے، آپس دے اندر زد بازی پہ جائے، اس جھگڑے دے اندر اللہ رسول دی شریعت لاؤنا اور انہاں دے فیصلے نو قبول کرنا، اے ایمان دی شرط ہے۔ اگر اے نہ ہوئے تو بندہ منافق۔ سجدے وچ بندہ نہیں پچھانیا جاندا، عبادتاں وچ نہیں پچھانیا جاندا۔ جس لے جھگڑا ہو، جھگڑے دے اندر خصوصاً او صورت جس لے اللہ رسول دا فیصلہ بندے دے مفاد دے خلاف ہوئے، دین شریعت دا حکم بندے دے مفاد دے خلاف ہوئے، جس لے بندہ دو جھگڑدے نے، ایک بندہ غلط ہے دوسرا صحیح ہے، ایک دا موقف صحیح ہے حق ہے دوسرے دا غلط ہے، ایک پاسے اے ظالم ہے ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے، اس وقت اللہ رسول دے حکم نو ویکھ کے ظلم زیادتی چھڑ دینا اور اللہ رسول دے حکم اگے سر جھکا کے حق والے نو حق دے دینا، اے ایمان دی شرط ہے۔ اگر یہ کوئی رکھدا ہے تو مومن ہے، نہیں تو منافق۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی ربوبیت دی قسم کھا کے، اپنے رب ہون دی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ محبوب جنہ چیر فیما شاجر بینہم، اپنے جھگڑیاں تانوں حاکم نہ منن، تواڈے فیصلے وال رجوع نہ کرن، مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے کہ کوئی مومن نہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا من سجدہ نہ کرن تے مومن نہیں، یہ محبوب تیریاں نعتاں نہ لکھن تے مومن نہیں، محبوب تیرا میلاد نہ کرن تے مومن نہیں۔ یہ سارے کم سوکھے نے، کام اوکھا ہے جس لے زد بندی ہے، زد کسی نال لڑائی وچ زد بندی اور زد نال لڑائی بندی، زد نال لڑائی بن جاندی۔ میں کچھ کہنا تو اگو کچھ کہی جانا، جس لے زد بندی ہے زد چان کے زد چھڑ دینی اور اللہ رسول دے فیصلے نو مننا، اے اصل ایمان ہے۔ ابلیس اس زد چ ماریا گیا سی، اللہ نو سجدے لکھاں سال اس کیتے، پج پج کے تے اگلے ایویں سمجھ اگلی صف وچ کھلوندا سی، فرشتیاں دے نال عبادت کرن واسطے ابلیس لعنتی اگلی پج کے صف وچ کھلوندا سی۔ لیکن جس لے اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم نو، او دی ضد بن گئی،
کادے چ ضد بن گئی، یہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق، خالق نو سجدہ کرنا یہ تو میرے واسطے شاہی کونی سی، تو ہن مٹی چ بنا کے مینوں سجدہ کرائیں۔ او دی ضد چ حضرت آدم دی ضد چ ماریا گیا ہے۔ خدا دا منکر انہاں دی ضد دی وجہ نال بنیا، ضد ایڈی لعنتی شے وہی قیامت تک سنت چلنی ہے۔ اللہ تعالی نے بھی مومن دی پہچان یہ ہوئی رکھ دیتی کہ جسلے ہن ضد بنے، مقابلے چ کوئی شریک آ گیا ہے، کوئی برادری دا آ گیا ہے، کوئی ہمسایا آ گیا ہے، کوئی چھوٹا آ گیا ہے، کوئی بڑا آ گیا ہے، کسی طرح دا بھی آ گیا ہے، ضد بن گئی ہے۔ ضد چان کے پھر اللہ فرماوے یہ حق والا اینو حق دے دے، تو چھڈ دے تے او دے اگے سر جھکا کے آکھے اللہ بھراوا اساں اللہ دے رسول، اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے نو من لیا ہے۔ جسلے ضد چھڈے تے سمجھو فرشتیاں دے نال دا مومن ہے، تے جے ضد نہ چھڈے تے سمجھ ابلیس دا بھتیجا ہے۔ سمجھ نہیں لگی نے گل نہیں؟ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالی دے قرآن مجید دے بالکل موٹے لفظ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوبا تیرے رب دی قسم ہے، فلا وربک تیرے رب دی قسم ہے، لا یؤمنون کوئی ایماندار نہیں، کوئی مومن نہیں ہون گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم تیرا فیصلہ منن، تینوں حاکم تیرے حکم نو تسلیم کرن بھاج کے آؤں، تیرے حکم شریعت والا آن کے تیرا فیصلہ منگن جھگڑے دے اندر جھیڑے دے اندر فیصلہ جھیڑے دے اندر منن، جھگڑے دے اندر منن، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا پھر اپنے دل دے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرن، دل سوڑا بھی نہ پوے، اللہ رسول دے فیصلہ نو سن کے بھاویں اپنے بھی خلاف جاندا ہوے خوش ہو جہاں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پھر سر جھکا لیں، سر سٹ لیں، اور سجنا نہ کسے دے حج طواف ویکھی، نہ کسے دے میلاد ویکھی، نہ ٹوپیاں پگاں ویکھی، نہ داڑیاں ویکھی، جے ویکھنا ہی مومن کون ہے جس لے ضد بازی بن جاوے، جھگڑا بن جاوے، جھگڑے دے اندر نہ پھر انگریز ول جاوے، نہ کسے ہور کتے ول جاوے، کسے ول نہ جاوے، صرف اللہ دے نبی دی شریعت والا آوے۔ سونیا مومن ایمان واسطے شرط ہی ہوئی، اور ایمان دی پہچان بھی ہے، یہ پکی پیڑی پہچان ہے جس بندے نے اللہ رسول دے حکم دے اگے اپنی ضد چھڈ دینی ہے، حق والے دا حق دے چھڈنا ہے۔ سمجھ لے مومن ہے جے او دے اگے آ کردا ہے اللہ رسول دے حکم ول نہیں آوندا، پھر آندا ہے میں کسے یہودی ول جاواں، میں کسے ہور قانون ول جاواں۔ سمجھ لے بندہ منافق ہے، اے لکیا پھردا سی، پروردگار نے انہوں ظاہر کرن دی خاطر اے ہو جا جھگڑا پوا دیتا۔ اور بول دیو کہ نہیں؟ خدا دیا بندیا پھر سمجھ لے ضد بازی
ضد بازی حق دے مقابلے وچ لے آوندی ہے. ابلیس ضد بازی وچ ماریا گیا سی. فرشتیاں سجدہ تاں کیتا سی انہاں ضد نہیں کیتی. انہاں اے نہیں ویکھیا سجدہ کنوں پیا کرنا وا. انہاں اے ویکھیا سجدے دا حکم کرن والا کون ہے. او درویشو حق حق دے نعرے مارن والے. میں اے موضوع تواڈے واسطے پیا لاؤنا وا. کیوں پیا لاؤنا وا؟ میرے سامنے کئی جھگڑے درویشاں دے آوندے نے. کئی آوندے نے کئی اکا ہی نہیں آوندے. وہ آندے نے اساں تھانے کچہریاں ول ٹر جاواں گے. تے جے کوئی آوندے نے تے جیڑا فریق ویکھدا ہے میرا حق ماری بیٹھا ہے او دے بھج کے آوندا ہے. تے جیڑا دوسرا ویکھدا ہے میں مار کے بیٹھا ہاں او بے ایمان پیچھے پیچھے پیر رکھدا ہے. خبردار ہو جا کمینے نال چشتی دا کوئی تعلق نہیں بھاویں لکھ داڑیاں رکھ کے آوے. ہزاراں روپیے میری مٹھی وچ لاوے میں پھڑے منہ دے بوتھے دے مارنا وا. میں صرف او دے نال جاری رکھ سکنا وا جڑا اللہ رسول دے فیصلے نو قبول کرے گا. مسلماناں دا فرض سی. علماء نے لکھیا جب شریعت دا نظام قانون نہ ہوئے فرض بندا مسلماناں دا اس لیے اپنے عالم کول جان انہوں نے آخن بابا جی شرع دا جو قانون ہے وہ مطابق فیصلہ کرو. ہاتھ کڑیاں لا کے چھتراں دے ڈر تو کفر دی کچہری وچ بندہ جاندا ہے. اللہ رسول دی کچہری وچ مومن ایکو ہی ہاتھ کڑی انہوں لگی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں کسے ہاتھ کڑی دی لوڑ نہیں. وہ خود اللہ رسول دے قانون دے اگے آن کے ڈگ پیندا ہے کہندا جو ایدا فیصلہ ہونا ہے اس دے تے خوش ہاں. اساں بڑے بے ایمان ہاں. اساں کلمہ رسول دا پڑھنے ہاں منافق لیکن بھج بھج کے انگریز ال جانے ہاں یا کڑیاں دے چھتراں نال. توجہ کڑیاں دے چھتراں نال اساں ادھر جانے ہاں لیکن سانو اللہ رسول دے قانون نظام ال آونا اے گوارا نہیں ہوندا. اے ساڈی سب تو وڈی منافقت ہے. ہاں جی یہ یاد رکھنا میری گل. یہ جڑا پڑھتے نے شیر اقبال دا ایتھے بھی پڑھ رہے سن عام پڑھتے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ محمد سے وفا یہی ہے محمد کے حکم کو مانا جائے. دوستو یہ علماء نے لکھا ہے ساڈے اماماں نے لکھا ہے جب اسلام کا قانون نہ ہو اسلامی حکومت نہ ہو مسلمانوں دا فرض بنتا ہے وہ وڈے عالم دے وڈے مفتی کول جان ان دا فیصلہ قبول کرن وہ شرع دے مطابق فیصلہ کرے اور وہ اپنی شرع دے اوتے خوش ہو کے اللہ اکبر و کبیرہ. اور مینوں واقعہ اگرچہ میں سنا چکیا پہلا لیکن اس جلسے دے اندر اس دے بیان نو تازہ کر دینا کہ جس وقت چوری دا معاملہ سی اللہ اکبر کسے مسلمان کو چوری ہو گئی غالباً مولا علی دا دور سی چوری ہو گئی پھڑیا گیا نبی دی شرع دے قانون دے مطابق حکم دے مطابق چور دا ہاتھ کٹیا گیا قربان جاواں اگوں شاہ علی مشکل کشا آ گئے وہ ہاتھ اپنا لئی آوندا ہے تے خوش خوش لگا آوندا ہے مولا علی پوچھدے نے
بے لیا ہاتھ کٹیا گیا ہے، خوش ہو کے کیوں آ رہا؟ عرض کردہ سونے گناہگار سا گناہ ہو گیا ہے، لیکن خوشی اس گل دی ہے نبی دی شریعت دا حکم تے میرے تے چل گیا۔ مولا علی نے فرمایا اچھا جے تو نبی دی شریعت تے خوش ہونا ہے اسا تیرا ہاتھ واپس کر دینے ہاں۔ آپ نے باہاں دے نال ہاتھ جوڑیا، پہلے نالوں بھی چنگا ہو گیا۔ اگر ایک قوم یہودیاں نہ جاندی انہاں دا روپیہ بھی خرچ نہیں سی ہونا، انہاں دے سر بھی نہیں سن اترتے۔ ہاں جی، جھگڑے دا فیصلہ کران انگریز کول جاؤ، آپ کو ایسے عجیب طریقے نے کہ دونوں پاسے ختم ہو جاندے، مال بھی جاندا ہے سر بھی جاندا ہے۔ چگے اجاڑن دا بادشاہ اگر بیٹھا ہے فیصلہ کرنے والا تو صرف وہی لکھ لعنت انہاں تے جڑے بھج بھج جان ہو جاں کول، جڑے انہاں دے چگے اجاڑ دین، روپیہ برباد، ایمان برباد، عزتاں برباد، ہر جا وڑے منہ کلمہ پڑھدا ہے منافق ہے۔ قرآن فرماندا ہے لا وربک محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے، جھیڑے دے اندر جھگڑے دے اندر جنہ چیر تیری شرع ول نہ آن اُنہ چیر مومن ہی نہیں۔ گل تے گئی موقع ایمان نال دسو کسے فرقے والے یہ گل ہی نہیں کرتے نا مراد بے ایمان۔ یہ قرآن ہے۔ کیوں رب قسم کھا کے رب نے کسے تھان تے قسم نہیں کھادی جڑا دربار تے جاوے مشرک۔ اللہ سونے نے کسے تھان تے قسم نہیں کھادی جڑا میلاد نہ کرے وہ مشرک ہے۔ اللہ سونے نے کسے تھان تے قسم نہیں کھادی جڑا کسے صحابی دے خلاف بولے مشرک۔ اگر رب قسم کھا کے کیا سو تے صرف ایتھے آن کے کیا سو کہندا جنہ چیر جھگڑے جھیڑے چ ضد دے ویلے محبوبہ تیرا فیصلہ نہ منن خوشی نال اونہ چیر مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے ہی بے ایمان نے۔ میرے خیال دے مسلمانوں اساں اسے شیشے چ اپنا رخ ویکھیے نا تے بچدی شے کوئی نہیں، بچدی ہے سچی دسیا جی۔ کنے جڑے جا کے مولوی نو آندے جے شرع مفتی نو کہندے جے ساڈا جھگڑا ہو گیا اے قتل ہے فلان ہے فلان ہے، ہاں صرف بڈھی دی طلاق واسطے مولوی جا رہا ہوندا، او بھی جے سکول چلدے رہے تے فرینڈ بوائے جاری رہیا تے اے طلاق بھی نہیں دینی۔ دسو تے صحیح ہوئے ایویں ہے۔ آپ شیشہ ویکھیے ذرا، شیشہ ویکھیے مولوی جس لانتی نو ویکھو وہی ممبر تے جوڑ کے دے تریفاں دے پل بند ہے۔ اقبال قرآن پڑھے گا تے آکھے گا یہ ہوئی بیٹھے نے، حدیث پڑھے گا تے آکھے گا یہ ہوئی بیٹھے نے، جے شعر پڑھے گا اقبال دا آکھے گا یہ ہوئی بیٹھے نے، انہاں دے نہ ہو لو تیرے تو نہیں تو ہور کیڑا ہو سکدا ہے۔ سب او دے تے تھپی لگے جان گے تے حقیقت وچوں کھولن گے نہیں۔ اللہ قسم کھا کے فرماندا جنہ چر ضد تے جھگ فی ما شاجرا، کیوں اللہ نے فرمایا جھگڑا؟ جدو کلمہ جو پڑھ لیا مگر کیڑی گل رہ گئی؟ نہیں رہندی، وہ آندا ہے ویکھنی۔ مینوں سجدے کر کر کے محراب پولے کیتی سن ابلیس نے، اونوں ازمان دی واری آئی ہے تے میں کہ سجدہ کر ضد وچ چاٹے چ کھل گیا ہے تے ہن بھی جنہ کھلنا ہے اسے نال ہی کھلنا ہے۔ ذہن وچ رکھی بھاویں کوئی جناب جی ایتھے بیٹھا بھاویں سعودیہ بھاویں کسے پاسے، رب نے جدوں بھی کسے دا ایمان ازماؤنا ہے جھگڑے چان کے ازماؤنا ہے۔ جے جھگڑے چ فیصلہ رسول اللہ دا مننے سمجھ مومن ہے، جے کسے ہور دا مندا ہے ادھر نہیں آوندا سمجھ لے منافق کے پرلے درجے دا بے ایمان ہے، بھاویں ایتھے رہندا ہے بھاویں کسے باہر دے ملک رہندا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے۔ اوے انہاں کول جاندے ہو تہاڈا قتل ہو جاوے تو انہاں دی عید ہوے، شرم کرو۔ تہاڈا قتل ہوے تو انہاں دی عید ہوے۔ سمجھدے پے میں کی کہہ رہا؟ نہیں سمجھ رہے؟ سچی دسیا جی، ہر بندہ جاندا ہے جو میں کہہ رہا، ہر بندے دے متھے تے لکھیا قسم خدا دی کر کے، جتھے تہاڈا قتل ہوے، تہاڈی بربادی ہوے، تہاڈی لڑائی ہوے، اتھے بھج جانا۔ حالانکہ انہاں خانہ جنہوں کہندے نا خانہ خراب کر دینا، پورا خانہ ہی خراب،
چگا ہی اجاڑ دینا ہے. یہودی تے یہودی دے نظام والے چگے اجاڑو نے لانتی. انہاں دے فیصلے انہاں دا عدل ظلم تو بھیڑا ہوندا ہے. اور صدقے جاواں اللہ دے حبیب تو اللہ فرماندا ہے ومن احسن من اللہ حکما. سونا رب فرماندا ہے او مومناں واسطے اللہ تو ود فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ رب دے نال دا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. او جھلیا اللہ فرماندا ہے منافق لوگ طاغوتاں ول بھج کے جاندے نے، فرعوناں ول بھج کے جاندے نے. منافق شیاطین بھج بھج کے جاندے نے طاغوت ول. طاغوتوں نو کہندے نے جڑا نہ خود رب اگے جھکے نہ دوسرے نو جھکن دے نہ آپ دین دے چلے نہ دوسرے نو چلن دے. ایہو جا سور نو اللہ فرماندا ہے طاغوت ہے. بڑا آکڑو ہے، بڑا سرکش ہے. اللہ فرماندا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اے بھج بھج جاندے نے طاغوت وال فیصلہ کراون واسطے. اللہ فرماندا ہے تے میرے نال دا کون فیصلہ کر سکدا ہے؟ او جھلیا جے پاک محمد دی شرع دے فیصلہ کران دے قوم آ جاوے قتلاں دے وچ بھی روپیہ نہیں خرچ ہو سکدا. 1 روپیہ نہیں خرچ ہو سکدا. باقی جھگڑیاں کی ہونا کیوں؟ او دے واسطے نہ دفتر نہ کمپیوٹر نہ کوئی شے. مسجد وچ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. ریکارڈ لکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جے نہ بھی لکھیا گیا تے تاں وی خیر ہے. کیوں؟ اگے دوویں گھر مومن نے. انہاں دے بچیاں نو مت دینی ہے پتر آ شرع دا فیصلہ سی تساں وی پابند رہنا. او مسلمانو درویشو علی را سکولاں دے خلاف گل کر لینی تے فلان تسی آندے اندے وچ اسلام پورا ہو گیا. میں تے حیران ہو گیا. ایسے ایسے آ کے تے آکڑ جاندے نے کہ میں حیران ہونا. میں مسلمان نے منافق نے کی بلا نے نہ برا. انہاں دے سانو بھی دھوکھا پائی رکھیا. سمجھ نہیں جے لگی. اللہ اکبر. سونیا اگر اللہ رسول دی شفاعت چاہنے سونے رب دی بخشش چاہنے تے دو جگ دی رحمت چاہنے بس ایک ہی ہے طریقہ بچن دا. بس جو مرضی کسے نال جھگڑا زد ہوئے اپنے نال ہوئے پاویں اوپریاں نال ہوئے جی آؤ جو شرع کہندی ہے مولانا فیصلہ کرو. بول دے نہیں جی. بس اللہ رسول دا فیصلہ منو. او دے علاوہ کسے طاغوت ال نہ جاؤ کسے شیطان ال نہ جاؤ. مسلمانوں نہیں تو کوئی شے نہیں. جدو رب بھی قسم کھا کے آکھے بے ایمان ہے بندہ تھلے مولوی لاکھ آکھی جاوے عاشق او دا کی. جڑا خالق بناون والا ہے وہ قسم کھا کے آکھے تو بے ایمان ہے تے تھلے مولوی جو مرضی آکھی جان نعت خان جو مرضی آکھی جان تو بڑا مسلمان تو عاشق تو فلاں. فائدہ کی بھراؤ جدو خالق ہی نہ مننے. بولتے صحیح ذرا. کسے مولوی نو آکھے دا توڑ پیش کرے کوئی وہ آکھے چشتی غلط گل کر گیا. کسے نو کسے فرقے کسے مذہب والے نو آکھے وہ ادا جواب دے اس آکھے یار گل غلط کی. ایڈی موٹی گل قرآن واضح لفظ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور روایت اسے موقع دے اتری سی جدو کلمہ پڑھن والے دا جھگڑا ہو گیا سی یہودی دے نال. زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر یہودی حق دے سی
کلمے پڑھن والا نحق دے سی نحق والا چھکدا سی یہودی ول جاواں کعب بن اشرف یہودی ول جاواں او میری مرضی دے مطابق فیصلہ کرے گا روپیے لے لے گا تے یہودی کیونکہ حق دے سی وہ اپنے یہودی ول جان دی بجائے وہ کھچدا سی پاک محمد کریم ول اونوں پتہ سی حق دا فیصلہ محمد نے کرنا ہے بھاویں میں یہودی ہوں لیکن محمد کریم نے حق دا فیصلہ کردیا یہودی نہیں ویکھنا کلمہ پڑھنا والا نہیں ویکھنا جو حق دا فیصلہ ہے محمد وہی کرنا ادھر ویکھ سنگیا جسے اپنا الو کچھ جو ہوئے اپنا ککڑ کچھ جو ہوئے اپنے وال دی گل ہوئے پتا ہے حق تے میں ہاں اس لیے اللہ رسول دے فیصلے وال بھج کے آنا اے مسلمان ہون دی دلیل نہیں وہ تو یہودی بھی بھج کے آیا کھڑا سی یہودی آخر ہے میں ادھر جاواں ادھر پتا سی حق اتوں لب جانا نا مومن اس لیے پچھاڑیا جاتا ہے جس لیے نہ حق ہووے تو ٹھیک ہے مجرمہ جرم کر بیٹھا وا لیکن فیصلہ اللہ رسول کا ہی منا گا یہودی بھج کے حضور لاؤندا ہے کلمے کو کدھر جاندا ہے بولدے نہیں اس دیر کوہن میں غرض مند پجاری اور ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری رنجیدہ بتوں سے ہو تو کرتے ہیں خدا یاد اے لالچی پجاری نے جس لے بتاں تو تنگ ہوندے نے پھر خدا یاد کردے نے جے بت تنگ نہ کرن کی مطلب جے جگ دے کفر والے فرعون شیطان تنگ نہ کرن تے رب ول نہیں جاندے فرمایا اے تے غرض مند تے لالچی پجاری نہیں اللہ دا صحیح پجاری مومن وہی ہے جڑا دنیا تو بھاویں دنیا ستاوے بھاویں نہ ستاوے ہر صورت وچ اللہ دے بوئے تے آ اللہ بولو اے مسلمانوں اللہ اکبر و کبیرہ یہودی رسول اللہ وال کھچ دے کلمہ پڑھن والا ساڈے نال دا وہ کدھر کھچدا ہے وہ یہودی ال کھچدا ہے وہ کدھر کھچدا ہے تے یہودی کدھر کھچدا ہے کیوں ہووے یہودی تے کھچے رسول ال خیر معلوم ہویا یہ بڑے ہی شیطان نے جس لئے ویکھدے نے کہ ادھروں سانو لبنا ہے پھر ادھر ہی ہو کھلوندے نے جدھروں انہاں نو لبے اسے منے ہو کھلوندے نے اور ادھر ویکھو اساں وی کیونکہ انہاں دے سبق بڑی بیٹھے ہیں یہودیاں دے اساں وی ایویں دے غرض مند پجاری ہاں کیویں کہ جس لئے ویکھنے ہاں ادھروں شریعت اللہ دے دین اللہ ساڈا الو سیدھا ہوندا ہے ساڈی کوئی گل بندی ہے اس لیے فوراً مولوی کول ٹوپی پا کے دیان کے حضرت صاحب ایک مسئلہ تے دسیا جی اس لیے پھر انہاں دے پوچھن دے انداز انہاں دے سر سٹ کے بہنے جن سیاستدان تے جن لٹیرے نے نا سور انہاں سوراں دے تماشے ویکھدے رہنے ہن مینوں بھی تے چٹی کالی کیتی بیٹھا مینوں تماشے ویکھدیاں انہوں نے چٹی آ گئی تے چٹی تو کالی کیتی بیٹھا
ہوں میں قسم خدا دی کر گیا نا انہاں دے تماشے، جے ادھروں چھتر پوے تے ویکھن بھی روپیہ ادھروں آنا ہے، پھر اس لیے مولوی نو آکھن گے ذرا قرآن تے پڑھ، اگوں وہ بھی بےمان ہوا لالچی، انہیں 4 روپیے ویک کے یہ نہیں ویکھنا بھی وہی سور ہے جنہیں ساری زندگی قرآن نال ویر رکھے، اج خیر قرآن چیتا آیا ہے۔ وہ جی میں کہندا ہوندا سا کہ جدوں جیوندا بندہ قرآن دے لاگے نہیں جاندا تے اے یہودی دی انگلش تے ڈگدا مردا ہے، اے مرے تے بڑا لعنتی ہونا ہے جیڑا ایندے تے قرآن پڑھے۔ یہ تو پڑھنی انگلش، پڑھ پڑھ کے انگلش پھوکا ماری، وقت ہو جا آ جانا مولوی جی میں لگ پہ نا انگلش تے انہیں پڑھ انگلش پھوکا مارنی یعنی یقین کری۔ لیکن سونیا آیا ہے جن بھی سیاستدان جڑے کمیندے نے فلان بڑے بڑے فرعون انہاں دا ایہی کام ویکھے گا، جے ویکھن گے دین والے پاسوں روپیہ سیدھا ہوندا ہے اس لیے مولوی یاد آنا ہے، جس لیے ویکھنا دوجے پاسوں سیدھا ہوندا ہے پھر دوسرے بنے، پھر نہیں مولوی یاد آنا۔ اج کل جویں طلاقاں دے کے نا جس لیے ویکھدے نے طلاقاں دے طلاق 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 5-7 بار کہہ کے مکالا مل کے آوے گا، پھر اگوں کی آکھے ہن ویکھے گا پہلاں تے آندا سی بڈھی نال گزارا نہیں ہوندا، ہن آندا ہے بڈھی تو بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ ہن کی کردا ہے ویکھدا بھی سنیاں والے پاسوں کم بھارا ہے، ایتھوں نہیں لبنا جواب، بڈھی ہتھی نہیں چاڑدی، او بھابی ال ٹر جاندا، کوئی کسے ال ٹر جاوا نا مراد اس قوم دا ایمان ہے کیڑا نا مراد ساری زندگی دا مذہب ایک بڈھی پیچھوں چھڈی جاندا ہے بھائی مانا ڈھڈے لا دسو کی ساڈا ایمان ہے؟ کوئی رب بولے کرتے نے پڑھ پڑھ کے نعت خان نعتاں دعائی خدا دی آ خوشامتی تقریراں کرن گے، نا مراد خوشامتی سمجھ نہیں لگی نہیں سونیا۔ جدوں کلمہ پڑھن والا کھچ کے لے گیا، کلمہ پڑھن والا کھچ کے لے جانا چاہتا سی، آخر یہودی نے حضور دی بارگاہ دے اندر لیا، آقا نامدار نے اللہ سونے دے حکم دے مطابق فیصلہ حق دا یہودی دے آخر کر دیتا، کلمہ پڑھن والا آگ بگولا ہو گئے، سڑ بل گئے، جنہوں کہندے نے سیاسی بندہ سی، لے میرے وال دی گل نہیں ہوئی، سیاست سارا جھوٹ چلدا ہے، چل ادھروں نہیں تو ہن ادھروں ہی صحیح۔ کمینے نے کھچیا حضرت عمر دے دروازے تے لے گیا، کمینہ سوچ دیا چل جی رسول دے دروازے تو میرے حق وچ ناجائز فیصلہ نہیں ہویا، ہو سکتا عمر بھول جاوے۔ عمر دے کول آیا، فیصلہ کر، یہودی کہندا ہے کھلو جا، اے فیصلہ تیرا پاک محمد کریم کر چکیا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار لیا، او دا سر وڈ کے اور چھڈیا، فرمایا جنوں رسول اللہ دا فیصلہ قبول نہیں، او دا فیصلہ عمر دی تلوار ہی کرے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دیکھو مسلمانوں، اس آیت مبارک دے متعلق بخاری مسلم وچ جویں آیا ہے، صحاح وچ جویں آیا ہے، حضرت زبیر بن عوام صحابی رسول سن، انہاں دا ایک انصاری شخص نال
پیلی نو پانی لان دے وچ جھگڑا ہو گیا. بخاری وہ جڑی روایت مشہور میں جڑی پہلے سنائی ہے نا وہ امام شافعی دی روایت ہے, مرسل روایت ہے, ٹھیک ہے. جڑی صحیح مشہور روایت ہے بخاری مسلم دی صحاح دی, حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی صحابی رسول سن. آپ دا جھگڑا ہو گیا, پیلی حضرت دی اتلے پاسوں سی, تھلے پاسے پیلی. مدینے شریف جاؤ نا تو کیونکہ مدینہ انج ہی ہے, یہ انج چارے پاسوں پہاڑ نے, وچکار مدینہ شریف ہے. وہ جھگڑا ہو گیا پانی تو. حضور دی بارگاہ وچ حضرت زبیر ابن عوام آن کے گل پیش کی تھی. حضور آ گل ہے, آپ نے فرمایا اتلا تیرا پہلو حق بندا ہے کیونکہ پانی اتو آنا ہے, پہلا تیرا حق بندا ہے پھر تھلے بعد وچ چھوڑ دیں. ہن او جڑا مخالف سی نا اس آکھیا چاچے دا پتر سی تاں کر کے رسول نے فیصلہ دے حق وچ کر دتا. رسول اللہ جلال چاہے آپ نے فرمایا جا زبیر تو اگے وٹ چڑھا دے, چنگے نک تک اپنی پہلی کر, جس لے اتوں نکلن لگے اس لے چھڈی ہے. اس وقت پھر قرآن آیا, اے آیت آئی کہ محبوبہ تو فیصلہ کیتا ہی حق دا, تے ای اگوں کہندا ہے رسول دا چاچے دا چاچا سی تاں کر, چاچے دا پتر سی تاں کر کے انج کیتا اسو. یہ تیرے فیصلے نو قبول کرن دی بجائے یہ اگوں تیرے تے الزام دین لگ پے نے. پکے بے ایمان نے جنہ چیر تینوں نہ منن, تیرا فیصلہ نہ منن, انہاں چیر کوئی مومن نہیں. او میں پوچھنا انصاریاں وچوں ایک کول غلطی ہووے ہیں, رسول اللہ دے فیصلے دے تے اعتراض کر بیٹھے, اللہ قسم کھا کے آکھے ایماندار نہیں ہو سکدے. او تو میں کیڑے باغ دی مولیاں ہوئے بول دے نہیں. تاں کر کے میاں صاحب شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہوندے سن, بیلیو آپس دے جھگڑے چھڈو, اپنے پیراں دے آستانے تے گئے سن. گل میں دوہرا دینا, نویں لوگ بیٹھے سنن گے. مکان شریف دادے پیر دے آستانے تے گئے, پیر آپس وچ لڑے ہوئے سن. آپ نے فرمایا پیرو تواڈے وڈیرے اے عرساں نال راضی نہیں ہون گے. میاں صاحب تشریف لے گئے اپنے دادا پیر مکان شریف انڈیا دے اندر. عرس دا موقع سی, صاحبزادے کوئی اوتھے بیٹھا ہے, کوئی اوتھے بیٹھا ہے, کوئی اوتھے بیٹھا ہے. دعوت دتی میاں صاحب نو, ہر ایک ساڈے کول تشریف لیاؤ. آپ پھر فقیر سن, او صاحبزادے سن, آپ اللہ والے سن. او صاحبزادے سن, آپ اللہ والے سن. اللہ دا فقیر اللہ تو سوا کسے نو یار نہیں بناوندا. آپ نے فرمایا پیر جی آپس دیاں لڑائیاں چھڈو تاکہ تانوں انگریزاں دی کچہری وچ نہ جانا پوے. انگریزاں دی کچہری جان نال ایمان ضائع ہو جاندا ہے. اور شرم نہیں آتا انہاں نوں جڑے میاں صاحب دے مرید بن کے یہودیاں دی کچہریاں وچ رلدے نے. فرمایا میاں صاحب نے آپس دیاں لڑائیاں چھڈو, تواڈے بزرگ درباراں والے اے تواڈے عرساں دے ختماں تے لنگراں دے راضی نہیں ہون گے. اللہ اساں کی کہنے ہیں, اساں بھی وہی کہنے ہیں جو شیر ربانی کہہ رہے ہیں. بولو فرمایا تسی آپس دے جھگڑے چھڈو. اے میاں صاحب دے دادے پیر دی اولاد نو آکھیا جا رہا ہے آپس دے جھگڑے چھڈو. تواڈے وڈیرے کدی بھی تواڈے عرساں دے خوش نہیں ہون گے. تسی انگریزاں دے کچہریاں وچ جاندے ہو, لڑائیاں کر کے او پیرو انگریزاں دیاں کچہریاں وچ جاندے جے, لڑائیاں کر کے تواڈے ایمان ضائع ہو جاندے نے.
وجہ آستانہ مکان شریف میاں صاحب دادے پیراں دی اولاد دا ایمان ضائع ہو جاندا ہے کچہری جان نال تے تیرا میرا کتھوں بچ سکدا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ حقیقت نے بھراؤ. اچھا ہوں آپس میں بیٹھے ہیں گل میرے منہ سے آئی میں کر جانا. انگریزاں دی کچہریاں جان نال تے ایمان ضائع ہو جاندا ہے. تے جے الیکشن لڑ کے تے یہو جا کام کر کے انگریزاں دے نظام وچ وڑ جاؤ تو پھر تے ایمان نو کچھ نہیں نہ ہونا. شرم آنی چاہیے. پر وہ کی کریے؟ اقبال تاں فرما گیا ہے ہائے 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 ہائے. سناواں تاں ساڈا کلندر فرما گیا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراث میں آئی ہے اسے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. فرماندا ہے صاحبزادیاں نو وراثت وچ لب گئی مسند. ایک کان ہے تے آشیانے بازاں دے سنبھال کے بیٹھے نے. ایک کان ہے تے آشیانے بازاں دے سنبھال کے بیٹھے نے. ویکھ باز کیویں سبق دے رہا. ہائے ہائے ہائے. ہو سکتا میری یہ تقریر سن کے میاں شیر ربانی دے کئی مرید اونجی پھر جان. وہ آخر ساڈا پیر ایویں سی. اسی تے سمجھتے سا بہت ہی کھلے دل دے ہون گے تے بہت تنگ دل سن. کوئی تنگ دل ہی کہندے نا اج کل جڑا یہو جی گل کرے یہودی دے خلاف بولے کفر دے خلاف بولے کفر دے نظام دے خلاف بولے انہوں نے بڑے سوڑے دل دا ویکھ حالات کتھے جان دے. ایویں کہندے نے نا یہو جے نو مار مار چھتر منہ سجا دین. میاں صاحب قسم خدا دی کر کے آنا کی لگی. ہائے ہائے ایڈا شیر خدا دا. ایک گل سنانا ادر ویکھ یہو جا پیر جڑے شیر ربانی سن انہاں ورگا پیر جے خالی کافر نو سلام ہی کہہ دے وے سلام کہن نال ہی کفر جو نکل کے ایمان وچ آ جاندا. میاں صاحب کول ایک بندہ ہوندا جاندا سی عقیدت مند سی آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کردا سی. قربان جاواں جڑے رستے وچوں گزردا سی اس رستے دے اندر ایک مرزائی رہندا سی. ایک دن مرزائی کہندا ہے کدھر چلا ہے؟ آندا میں اپنے پیر میاں صاحب نو ملن چلیا وا. کہندا یار انہاں نو میرا بھی سلام آکھی. آن کے میاں صاحب نو سلام آکھیا. آپ فرماندے نے اچھا پھر ساڈا بھی سلام اونوں آکھی. جدوں جا کے مرزائی نو واپسی سلام آکھیا ہے مرزائی بے ساختہ پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. واپس آیا عرض کیتی سونیا آپ نے فرمایا سنا سلام آکھیا سی. کہندا حضور آکھیا سی. فرمایا پھر کی ہویا سی؟ آندا سونیا سلام آکھن نال ہی او کلمہ رسول اللہ دا پڑھ بیٹھا مرزائی مسلمان ہو گیا ہے. آپ فرماندے نے بیلیا اساں جو آکھیا سی تیرے تے سلامتی ہوے ساڈی زبان وچوں نکلیا لفظ مولا نے قبول فرما لیا ہے. سلامتی ایمان جیزی سونیا اوہی لوگ سن
جنہاں دا پیشاب بھی ویکھن والا، پیشاب بھی ویکھن والا، جنہاں دی پلیت شے ویکھن والا بھی پاک ہو جاندا سی۔ سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا فقیر ہویا ہے، آپ بیمار ہو گئے۔ آپ دے دور دے اندر ہندو حکیم سی، پیشاب ویکھ کے علاج دوائی دیندا ہوندا سی۔ عادت دے مطابق پیشاب پیش کیتا گیا پیر باہو دا۔ جدو ہندو نے شیشی ویکھی کلمہ رسول دا پڑھ بیٹھا ہے، آندا ہے او دا پیشاب ہے جدا جگر اللہ دے خوف دے اندر گل کے ختم ہو گیا۔ آندا ہے پتہ نہیں جیوندا کیویں۔ او سجنا او لوگ کتھوں لے آویے جنہاں دا پیشاب ویکھ کے کلمہ کافر پڑھ لیندے سن، ہن او پیر تے پروفیسر تے ملا رہ گئے نے، انہاں دا منہ ویکھ کے بندے کافر ہو جاندے نے۔ قسم خدا دی کر کے آنا مینوں آکھن دے باہو ورگیاں دے، ساڈے پیر باہو ورگیاں دے پیشاب انہاں لعنتیاں دے منہ تو بھی چنگے نے۔ کی کران گے؟ سر وچ پاواں گے؟ جنہاں سوراں نوں ویکھ کے سگوں کفر وچ کافر پکے ہو جان۔ ہائے او میرے ربا، او بولو آ جڑا 5-5 PhD کیتی پھردا ہوئے، ایک دے وکھا جدا بوتھا ویکھ کے مسلمان اپنے اسلام تے رہیا ہو۔ یہ نہیں کافر کلمہ پڑھے، بڑی دور دی گل ہے۔ میں بیان صرف مسلمان نوں ویکھ کے مسلمان رہیا ہوئے، بلکہ منہ چھلی پھردے ہوندے نے۔ مسلمان ویکھ کے تے اسلام دے کی رہنا ہے؟ بندہ ویکھ کے تو وہ اپنا اندروں قائم نہیں رہ سکدا، جویں خسرے نو ویکھ کے کچھ ہو جاندا ہے ایویں ہون لگ پیندا۔ پھڑے منہ یہ تے قوم پیسہ لاؤندی، شرم نہیں آندی قوم دے پلے کھ رہا ہی نہیں۔ اینا کچھ یہ تے پیسہ لاؤندے جی انہاں دے اوتے، جنہاں نو ویکھن والا بندہ خسرے آنگوں کچھ ہون لگ پوندا۔ یہ کی ہویا؟ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہائے او سونے اقبالا، واہ 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 واہ، بول دے نہیں جی اوئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ فرمایا اے تن میرا یار چشی چشمہ ہوئے مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ اور لکھ لکھ چشمہ چشمہ لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا دے ایک کجا صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہو اتنا ڈٹھیا اور مینوں صبر نہ آوے میں ہور سنگیو خصوصاً درویشو جڑے ساڈے نال تعلق رکھن والے جی تہاڈا اپنے نال جھگڑا ہوے یا کسے نال جھگڑا ہوے
تانوں کوئی کسے پاسے دھکے نال کھچ جاوے تے کھچ جاوے جی جے تسی اپنے آپ خوشی نال گئے تے مڑ ساڈا کوئی تعلق نہیں. تساں جدوں بھی جھگڑا ہوے فیصلہ ساڈے کول آ کے کراونا ہے، اور حق سچ دا کراونا ہے، اللہ دے قرآن دا کراونا ہے، نبی دے فرمان دا کراونا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.